عمران خان نے جو پرپوزل دیا ہے مشروط معافی کا، اور ان کی بہن نے یہ سلسلہ شروع کیا لاسٹ ویک سے، جس میں انہوں نے کہا کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے، اور ایکچولی نون لیگ نے ساری دلاڑیں کروائی ہیں فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ میں کوئی ذرا ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں اور آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان از ڈیسپریٹ، ان کو لگ رہا ہے قانونی شکنجہ کھچ رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ٹیم ان کی پکڑی گئی ہے، اس میں سے کوئی شواہد مل رہے ہیں، یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیس ختم ہی ہو گئے تو 100 کیس اور آ جائیں گے، وہ نکل نہیں سکیں گے باہر، اور آؤٹ آف فرسٹریشن عوام بھی باہر نہیں آ سکی تحریک انصاف کی طرف سے۔ ایک زاویہ تو یہ ہو سکتا ہے دیکھنے کا، تو انہوں نے یہ اس طرح کے آلو برانچز دے رہے ہیں فوج کو۔ دوسرا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی کریں یا کمنٹ کریں، کہ عمران خان نے ایک پولیٹیکل پتا پھینکا اسٹیبلشمنٹ کے آگے، کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ انکار کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اس پتے کے اوپر، معافی والی ساری باتوں کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ گورنمنٹ جو ہے اگر یہ نہ چلے یا نہیں چل رہی تو میں حاضر ہوں، میں نے پہلے بھی بڑی اچھی سروس کی تھی، میں اب بھی وہ ساری باتیں آپ میرے متعلق بھول جائیں جو میں نے اتنا بیانیہ بنایا فوج کے خلاف غداری کا، یہ وہ، میں تو آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اور میں صلح کر کے ساری چیزیں چینج کر دوں گا۔ اگر آپ نون لیگ سے کبھی اکتا جائیں یا آپ کو لگے کہ ملک کی اکانومی نہیں چل پا رہی تو میں حاضر ہوں۔ آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان نے یہ پولیٹیکل پتا بھی کھیلا، اگرچہ فوج نے اس کو ریجیکٹ کیا اس وقت، لیکن یہ پولیٹیکل پتا کھیلا ہے، اور آپ کو یہ کسی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی موت مر جائے گا، ادھر ہی مر گیا ہے یہ پتا؟ کامران، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی تاش کے پتے ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق، اپنی حکمت عملی کے مطابق، اپنے شعور سمجھ بوجھ کے مطابق بڑے سوچ سمجھ کے پتے پھینک رہے ہیں اور چالیں چل رہے ہیں۔ چالیں چلنے کا اور پتے پھینکنے کا زمانہ ان کا تمام ہو چکا ہے، وہ سارے پتے پھینک چکے ہیں۔ انہوں نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا، فوج کو گالی دی، اب تک دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عوام کا ایک طوفان اٹھے گا، ایک سونامی آئے گا، اور میرا قید میں ڈالنا، جیل میں ڈالنا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ وہ ابھی آپ نے دیکھا ہے 5 اگست کو انہیں 1 سال ہو گیا، کتنے جلسے ہوئے، کتنے مظاہرے ہوئے۔ ثوابی میں جو ایک جلسہ انہوں نے کیا وہ بھی ان کے روایتی جلسوں سے بہت کم تر جلسہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد میں نکلا، نہ کوئی سکھر میں نکلا، نہ کوئی کراچی میں نکلا، نہ کوئی لاہور میں نکلا، اور نہ کوئی پشاور میں نکلا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا بڑا پتہ تھا جو ان کے ذہن میں سارے پتوں کی ماں تھی کہ عوام اٹھ کے وہ انقلاب لے آئیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جب بار بار یہ مطالبہ کروں گا کہ میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں میں، میڈیا میں بھی یہ تاثر پیدا ہوگا کہ بھئی جب یہ ایک بندہ جھک گیا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے بات کر لیں۔ لیکن فوج ڈٹرمنڈ رہی، اور اس نے ابھی لیٹسٹ بھی یہی باتیں کہی کہ شرپسندوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسے چند دن پہلے ISPR کے DG نے بھی واضح کیا ہے جی کہ 9 مئی وہیں کا وہیں ہے، ہم اس سے دائیں بائیں ہونے والے نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم الجھا دیتے ہیں کامران، مسئلہ یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو ہم حل کر لیں گے اور فوج بیٹھے گی تو وہ حل کر لے گی۔ وہ دیکھیں نا، جیسے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے 2014 میں ان کا دھرنا ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ لے کے آیا کہ جی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، دھاندلی ہوگی، ایک پولیٹیکل ایشو تھا۔ یہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کیا، PTV پہ کیا کیا، سول نافرمانی، پولیس کو مارنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی امن و امان کو درم برم کیا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ پرامن رہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں نا کہ کل کیا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم مل بیٹھے تھے نا، سیاسی لوگ، ہماری ایک کمیٹی بنی تھی ڈار صاحب کی طرف سے، ان کی ایک کمیٹی بنی تھی، مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا جی کہ چلے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے گی، اور فیصلہ ہو گیا۔ اب کہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے نہیں۔ مجھے بتائیں نا، کیا GHQ پہ حملہ کرنا پولیٹیکل ایشو ہے؟ کیا کور کمانڈر کا گھر جلانا پولیٹیکل ایشو ہے؟ 250 جگہ آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی معصومیت سے کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ میرے لوگ نہیں تھے، اور اگلے جملے میں کہتے ہیں جی کہ میرے 16 بندے مارے گئے۔ اگر آپ کے لوگ نہیں تھے تو پھر تو وہ مارے جانے چاہیے تھے نا جو تھے۔ اگر فوج کا کوئی خدا نخواستہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو فوجی شہید ہونے چاہیے تھے نا، فوجی تو کوئی نہیں شہید ہوا۔ آپ کے بندے کیوں مرے ہیں؟ کہاں تھے یہ؟ کہاں کھڑے تھے اگر مرے ہیں تو؟ اور اگر مرے ہیں تو 16 بندوں کے نام کیوں نہیں دیتے؟ ان 16 بندوں میں سے کسی ایک کا تو جنازہ پڑا گیا ہوگا، وہ کہاں پڑا گیا؟ کسی ایک کی تو FIR درج ہوئی ہوگی، وہ کہاں ہوئی؟ وہ میرا خیال یہ ہے کہ
میں یہاں پہ اپنے صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک کال مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہا کرتے تھے, اور میرے سامنے بھی انہوں نے ایک دن بات کی, کہنے لگے کہ دیکھو جیل جو ہے نا, جیل 1 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. 1 سال کے بعد جیل شروع ہوتی ہے. 1 سال جو ہے وہ وکلا آپ کو کہتے ہیں گئی جی کل آپ باہر ہوں گے جی, ضمانت ہونے والی ہے جی, یہ مقدمہ. یہ آصف زرداری کا کال ہے, اور وہ ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے 1 سال. 1 سال کے بعد پتہ چلتا ہے, اور قید 1 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. خان صاحب یہ جو پچھلے 2-4 دنوں سے کہہ رہے ہیں نا, 5 اگست کو ان کی قید کی پہلی سالگرہ منائی گئی. اس کے بعد سے جو ان کے تواتر کے ساتھ بیان آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ انہیں کس کھاتے میں رکھیں گے, کس کھاتے میں رکھیں گے. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ جی شاید یہ 195 پاؤنڈ والا معاملہ بھی, بلین پاؤنڈ والا بھی بننے لگنے کو ہے, اور بچاؤ کے آثار نہیں ہیں. شاید انہیں یہ لگا ہے کہ جی یہ اب 9 مئی والا پنڈورا باکس جو ہے یہ بھی کھل رہا ہے, اور یہ شاید میں فوج کی تحویل میں چلا جاؤں اور پھر میرے سارے راستے بند ہو جائیں. لہٰذا کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ فوج سے ٹکراؤ لینا تو بڑی حماقت کی بات ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں, سیدھا سمپل سا سوال ہے کہ ایک شام کو 250 مقامات جو سارے کے سارے عسکری مقامات ہیں, جو سارے کے سارے فضائیہ کے مقامات ہیں, جو سارے کے سارے شہداء کی یادگاریں ہیں, ان کی نشاندہی کس نے کی تھی, اور کس نے انہیں کہا تھا کہ تم نے ان جگہوں پہ کوئٹہ چھاونی سے لے کے چکدرہ چھاونی تک ان جگہوں پہ حملہ کرنا ہے؟ وہ کون تھا؟ اس کا نام لیں. وہ نواز شریف تھا, وہ آصف زرداری تھا, وہ مولانا فضل الرحمان تھے, وہ عاصم منیر تھا. مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کافی دیر سے. میں آپ سے بالکل آپ سے بات جاری رہے گی میری, اپنا سینیٹر صاحب. ایک تو میں نے آپ سے جاننا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اب ساری زندگی جیل میں رہیں گے, نمبر 1. یہ بریک کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. دوسرا, کیا پھر نواز شریف صاحب ساری زندگی سیاسی تنہائی میں رہیں گے, نمبر 2. اور نمبر 3, یہ جو موجودہ ترامیم آئی ہیں جس کو قوی المقام یہ کہ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی, آپ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ یا اس گورنمنٹ کے محاذ ذرائی کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہے, آپ سے پوچھوں گا. اور آپ نے بڑی اہم بات بتائی, اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, یہ تو بہت صاحب بڑے اپرائٹ افسر تھے جس وقت انہوں نے کرپشن کیس پیش کیے اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے بلا خوف و خطر. لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے یہ بھی انکار کر دیا تھا کہ وہ اپوزیشن کو وہ نہیں کریں گے, وکٹمائز نہیں کریں گے پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر. یہ بڑی پہلی دفعہ بات چلی ہے.